شب عاشور کے بہت سارے مناظر ہیں۔ شب عاشور کی اپنی داستان ہے۔ سب سے پہلے یہ شب نہ آتی 9 محرم کو واقعہ کربلا ہو چکا ہوتا اگر امام علی مقام نے بذریعہ جناب عباس ایک رات کی مہلت نہ لی ہوتی۔ اب بظاہر تو امام نے ایک رات کی مہلت لی ہے، لیکن در حقیقت امام نے ایک رات کی مہلت دی ہے کہ پھر سوچ لو کیا کر رہے ہو اپنی آخرت کے ساتھ۔ مہلت کیوں لی؟ حالانکہ وہاں تو بھوک تھی، پیاس تھی، گرمی کی شدت تھی، مگر حسین نے خدا کو یاد کرنے کی ایک اور رات مانگی، حسین نے نماز پڑھنے کی ایک اور رات مانگی، حسین نے قرآن پڑھنے کی ایک اور رات مانگی، حسین نے شکر ادا کرنے کی ایک اور رات مانگی۔ شب عاشور خیام حسینی میں کہیں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، کہیں تہجد، کہیں نماز، کہیں ذکر خدا، کہیں شکر خدا۔ ایک اور منظر شب عاشور کا، امام علی مقام تمام اصحاب کو بلاتے ہیں، خیمے میں بٹھاتے ہیں۔ امام مخاطب ہوتے ہیں کہ دیکھو اس فوج کو مجھ سے مسئلہ ہے، اس کی دشمنی مجھ سے ہے، ان کا تم سے براہ راست کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں حسین ابن علی تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ امام علی مقام نے کہا کہ میں دیکھو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ کھڑے رہے ہو آخری وقت تک، تو جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ کوئی نہیں گیا۔ اب امام کا خیال تھا کہ اس خیال سے کہ کوئی آنکھ کی جھجک یا کوئی ایسا واقعہ نہ ہو، امام علی مقام نے تمام چراغ بجھا دیے، اندھیرا ہو گیا۔ امام نے فرمایا دیکھو چراغ بجھ گئے ہیں، اب جس نے جانا ہے وہ چلا جائے۔ کچھ دیر بعد جب چراغ چلا گیا تو منظر کیا تھا کہ انصار نے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھی تھیں کہ حسین آپ حکم کریں، ہم اس تلوار سے اپنی گردن تن سے جدا کر دیں۔ حسین کے انصار کے کیا کہنے، حسین کے ساتھیوں کے کیا کہنے ہیں۔ تیسرا منظر یزید کے کیمپ کا ہے۔ ایک کردار ہے یزیدی فوج کا، حر بن یزید، یہ اپنے خیمے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ اس کا بیٹا آیا، کیا ماجرا ہے بابا جان، کیوں پریشان ہے؟ کہا بیٹا سوچ رہا ہوں کہ کل کیا کروں۔ اس کے بیٹے نے کہا کیا مطلب بابا جان، کل جنگ ہے، یقیناً کل یزیدی فوج کی جیت ہے، ظاہر ہے سامنے والا لشکر تعداد میں کم ہے۔ لیکن بالآخر حر نے یہ فیصلہ کیا کہ کل جانا ہے حسینی قافلے میں۔ اب جب یہ حر گیا امام علی مقام کے خیمے میں تو امام کے خاندان نے کوئی شکوہ نہیں کیا، خوش آمدید کہا، یہاں تک کہ جناب زینب نے کہا کہ بھائی حر کو میرا سلام کہنا۔ اور کیا منظر ہے، کربلا کی عظیم مائیں خیموں میں بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ دیکھو کل اپنے آقا پر قربان ہونا ہے۔ جناب زینب الکبریٰ نے اپنے بیٹوں اونو محمد کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا دیکھو کل ماموں پہ قربان ہو جانا، پیچھے نہ رہنا۔ امام حسین اپنے بھائی حسن کے بیٹے قاسم جو ہیں ان سے بات کر رہے ہیں اور جناب قاسم امام حسین سے کہتے ہیں کہ چچا کل شہیدوں میں میرا نام تو ہے نا۔ ایک اور منظر آتے ہیں، اب جب امام علی مقام سب کے پاس گئے ہیں تو بی بی سکینہ کے پاس بھی تو گئے ہوں گے نا۔ بی بی سکینہ جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، کل وہ سینہ نہیں ہوگا، کل وہ بابا نہیں ہوں گے۔ شاعر کہتے ہیں عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا، اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، کیا ہوئے کہ کسی شب کو ہم جو گھر میں نہ آئیں، تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہ پائیں، تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی، بیٹا بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر، سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر، بالی کبھی یوں ہی نہ پہنا کرو بی بی، کچھ دیر کو یہ فرض کرو کہ ہم نہ رہیں کل، باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر، ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی، عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو، تصویر تصور میں اسیری کی بنا لو، آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی، اور اصغر کو نہ مانوس کرو پیاس سے اپنے، اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے، صغرا کے قریب اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی، زنداں سے رہا صدا آتی ہے اکثر، جیسے کہ سکینہ سے یہ فرماتے ہو سرور، اب ڈر کے لعینوں سے نہ جاگا کرو بی بی۔ بالآخر داستان شب عاشور کو شاعر نے یوں بیان کیا کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، سونے دے سکینہ کو کہ پھر نہ سو سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی
پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات پھر ہو نہ سکے گی۔ گھبرائے ہوئے لال ہیں سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے دے لو علی اکبر کو دعائیں، لینے ہیں ابھی اون و محمد کی بلائیں۔ اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہو جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آل پیغمبر کے نشاں تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک۔ ہے چاند سے بچوں کی پیاس ابھی باقی، کچھ آنکھ میں حسرت ہے کچھ آس ہے باقی، لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی، باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ، بیٹی کو سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ۔ ارے کل کون سنے گا یہ بکا بھی، ہوگا دے خنجر میرے بھائی کا کلا بھی، ارے خیمہ تو کجا سر پہ یہ ہوگی نہ ردا بھی، اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون میں، کھچ جائیں گے ناصر میرے آدا کی صفوں میں، یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے خون میں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔